اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 مارچ انٹرنیشنلی وومنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے جوڑے کی صورت میں پیدا کیا، اور مرد اور عورت دونوں کو ہی ایک اعلیٰ مقام دیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور اسلام کی نظر میں بھی انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں کو برابر کا درجہ دیا۔ لہذا مرد کی مردگانگی قابل فخر نہیں ہے، اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت جو ہے وہ باعث شرم ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں ایک عورت جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کا ایک بہت مقام ہے، اور کئی احادیث بھی موجود ہیں کہ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، اسلام نے ان کے حقوق و فرائض کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 8 مارچ جو ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں ایک عالمی یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اور خواتین کے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اور ان کو جو عزت عطا کی ہے، آج کا مادی ترقی یافتہ معاشرہ تمام تر وسائل و اسباب کے باوجود انہیں وہ عزت نہیں دے سکتا۔ بلکہ آج ہم اگر دیکھیں تو مغرب زدہ معاشرے نے عورت کو پہلے سے زیادہ ذلیل کیا ہے، اور عورت پر ایسی ذمہ داریاں اور بوجھ ڈال دیے ہیں جو صرف عورت کے فرائض میں شامل نہیں تھے۔ آپ اگر دیکھیں کہ اسلام جو ہے عورت کے حقوق اور فرائض دونوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، اور اسلام جو ہے ان کو بہت حقوق دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء مکمل طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواتین کے لیے ہی نازل کی ہے، ان کے حقوق کے ساتھ اور تمام ان چیزوں پر۔ آج جو مغربی معاشرے نے ہمیں عورت کے حقوق، برابری کا اور جینڈر ایکویلٹی اور اس طرح کی ہمیں آج وہ بتانے لگ گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہماری عورتوں کو جو ورغلا رہے ہیں۔ ہماری عورتیں آتی ہیں سڑک پہ جلوس نکالتی ہیں، اور اپنے حق کے لیے کبھی کوئی کس طرح کے بیہودہ قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو میری نظر میں اگر ہم اسلام کو پراپر طریقے سے فالو کرنے لگ جائیں تو یہ تمام چیزیں جو جینڈر ایکویلٹی میں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں ایک عورت ہے، اس کا کتنا درجہ ہے، ماں کے لیے ہر مرد جو ہے وہ جھک جاتا ہے ماں کے سامنے۔ آپ اگر کسی بیٹے کو دیکھیں گے وہ اپنی ماں کی اتنی عزت کرے گا، بہن کی عزت کرتا ہے، وہ اس سے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں ماں سے بدتمیزی۔ باپ کے ساتھ اکثر بیشتر جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہ بھی رکھیں، لیکن ماں کے ساتھ آج تک کبھی نہیں رکھتا۔ ماں کی مرضی کے بغیر بیٹا چلتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہن کے ساتھ اتنے پیار سے اس کو حفاظت میں رکھتا ہے کہ میری بہن جائے اس کو کوئی باہر دیکھے نہ، بری نظر نہ ڈالے کوئی، اور میری بہن کو وہ خود چھوڑ کر آئے، حفاظت سے لے کر آتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ آزادی کے نام پر انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ عورت باہر جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ یورپ میں دیکھیں، یورپ میں بھی ایسے ہی ہے، معاشرے کے اندر عورت کو کوئی وہ مقام نہیں دیا ہوا۔ آپ دیکھ لیں، آپ اگر عورت کے ڈریسز کو دیکھیں اور مردوں کے ڈریسز، مرد کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے یورپ میں پھرتے ہیں، اور عورت کو دیکھیں کس طرح آلموسٹ جو ہے اس کو نیم برابر نہ ڈریسز پہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت کو کس نے کیا؟ مرد نہیں کیا۔ لیکن عورت کو اتنی عقل شعور ہونا چاہیے کہ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ اس طرح کے جو نہیں کروں، بلکہ اپنا کردار ادا۔ ایون اگر عورت چادر اور چار دیواری کا لحاظ کرتے ہوئے گھر میں رہتی ہے تو وہاں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اگلی نسل کو اچھا بنا سکتی ہے عورت۔ آپ نے سنا ہوگا محاورہ کہ آج مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دوں گا، اچھی قوم دوں گا۔ تو آج ہماری قوم میں کیا ہے، ہماری عورت جو ہے وہ باہر اپنا کام کرنے نکلتی ہے، جاتی ہے، تو گھر میں جو اس کے بچے ہوتے ہیں ان کو توجہ نہیں دیتی۔ اسلام کیا فرماتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو 1 سال سے جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کے 7 سال تک کی عمر تک کو اس پر توجہ دینی ہے آپ نے، اور اس کو اچھا انسان معاشرے کے لیے بنا دیں۔ 7 سال کے بعد نفسیات بھی یہی کہتی ہے، سائیکالوجی نے یہ دیا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو 12 سال تک کی عمر تک بچے کو آپ مولڈ کر سے، اس کے بعد پھر آپ نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ عورتیں اپنا گھر میں رہیں اور وہاں پر رہ کر اپنے بچوں کو، اگلی نسلوں کو تیار کریں۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک کردار ہوگا معاشرے میں کہ اگر وہ اگلی نسل کو اچھا بنا دیں گی اور اگلی نسل کو ایک اچھی تربیت دیں گی۔ تو تربیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، تعلیم سے زیادہ میری نظر میں جو ہے تربیت کی اہمیت ہے۔ تربیت اگر دیں
تو یہ نہیں مجھے کہیں پہ بھی شک کہ معاشرہ جو ہمارا وہ ترقی نہیں کرے گا. معاشرے میں ترقی سب سے بڑی چیز ہے، اس کا کردار بلڈ کر دیں، سب چیزیں درست ہو جائیں.